السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوتا وہی ہے جو خدا نے انسان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اسے ہم چاہ کر بھی بدل نہیں سکتے، پر اکثر انسانوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی ہی کرنا چاہتے ہیں، انجام اس کا جو بھی ہو۔ میرے شوہر کی منگنی اپنی خالہ زاد سے ہو چکی تھی۔ شادی میں 2 ماہ باقی تھے کہ انہوں نے مجھے ایک رشتہ دار کی شادی میں دیکھا اور پیار ہو گیا۔ دل میں ٹان لی کہ اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس فیصلے پر ان کے گھر والے حیران رہ گئے۔ والدہ کو غشی کے دورے پڑنے لگے کہ بیٹے کی منگیتر ان کی بھانجی تھی جو ان کو بہت پیاری تھی۔ پھر منگنی بھی 7 سال رہی تھی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ ایسے موقع پر اس خبر سے ان کے میکے میں بھونچال آ جاتا۔ ان کے سب بہن بھائی ان سے قطع تعلق کر لیتے۔ ماں نے بہت شور مچایا، خودکشی کی دھمکی دی۔ باپ نے بھی سمجھایا، بہنوں نے بھی قطع کلامی کر لی، مگر دانیال ضد کے ایسے پکے تھے کہ کسی کی نہ سنی اور خود منگیتر کے گھر جا کر اس کے والدین سے منگنی ختم کرنے کی بات کر کے آ گئے۔ لڑکی والوں کی بھی عزت ہوتی ہے۔ بس پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ میرے ساس کا اپنے میکے سے ہمیشہ کے لیے ناتا ختم ہو گیا۔ ان دنوں دانیال ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور گھر انہی کے دم قدم سے چل رہا تھا۔ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو کماتا ہے سرپرست بھی وہی بن جاتا ہے اور زور بھی اسی کا چلتا ہے۔ گھر والے مانتے یا نہ مانتے، وہ شادی میں شامل ہوتے یا نہیں، دانیال نے کہہ دیا کہ گھر والوں میں جس کو یہ شادی قبول نہیں، بے شک وہ شادی میں نہ بیٹھے، وہ کورٹ میرج کر لیں گے۔ یہ بڑی دھمکی تھی۔ سبھی نے جان لیا دانیال جو کہہ رہا ہے کر دکھائے گا، تب ان کا کیا رہ جائے گا؟ کمانے والا گھر سے چلا جائے گا تو اخراجات کیسے چلیں گے؟ وہ بھائی بہنوں کو پڑھا رہے تھے، ماں باپ کا تمام خرچہ اٹھا رہے تھے، سارا گھرانہ معاشی لحاظ سے ان کا دستے نگر تھا، لہٰذا وہ اختلاف کے حق میں نہ تھے۔ دانیال کے والد سمجھدار تھے، وہ میرے والد کے چچا زاد بھی تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس رشتے پر مخالفت نہیں کی۔ ان دنوں کالج میں میرا 2 سال تھا۔ میرے والدین کو بھی میری شادی کی فکر تھی، لہٰذا انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ 12ویں کا امتحان دیا ہی تھا کہ میری شادی دانیال سے ہو گئی۔ وہ مجھ سے شادی کر کے بہت خوش تھے اور میں بھی، کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور 20ویں گریڈ کے آفیسر تھے، مجھ سے عمر میں بے شک بڑے تھے، لیکن باوقار اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ میں اپنی قسمت پر نازاں تھی اور میرے والدین پھولے نہیں سما رہے تھے۔ خیر، جو خدا کو منظور تھا ہو گیا۔ میں بھی آ کر سسرال آ گئی۔ جلد ہی یہ قدا کھلا کہ سسر صاحب کے علاوہ باقی سارا خاندان مجھ کو ناپسند کرتا ہے۔ دانیال کے گھر کے سبھی فرد نے مجھ کو دل سے بہت تسلیم نہیں کیا۔ بس ایک سسر صاحب تھے جو اچھے لب و لہجے میں بات کر لیتے تھے۔ خیر، گھریلو ریشہ روانیوں کا میں نے صبر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ دانیال نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میری والدہ اور بہن بھائی تمہارے ساتھ جو سلوک کریں برداشت کر لینا، کیونکہ میں نے ماں کی بھانجی سے منگنی توڑ کر ان کا دل دکھایا ہے۔ اب تمہارا حسن سلوک اور صبر ہی ان کو رام کر سکتا ہے۔ میں نے ان کا یہ حکم اپنے پلو سے باندھ کر صبر و شکر کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ ساس سسر کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، نندوں کا بھی حکم مانتی، حالانکہ ایک عمر میں میرے برابر اور 2 مجھ سے چھوٹی تھی، دیور کا خیال رکھتی، مگر یہ سب ریاستیں بھی کام نہ آئیں، یہاں تک کہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ میں بھی انسان تھی، میرا دل ان کی نفرت اور بدسلوکی پر کڑتا تھا، مگر اب 3 بچے سامنے تھے، ان کی خاطر قربانی دے رہی تھی۔ ساس کھلم کھلا مجھے برا بلا کہتی، گالیوں سے بھی گریز نہ کرتی، ہر بات پر اعتراض اور ہر کام میں کیڑے نکالتی۔ جب میرے صبر کی انتہا ہو گئی تو میں نے بھی ان کے سامنے بولنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا، جس میں ان کی بیٹیوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ ان دنوں میرے شوہر ٹریننگ کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے۔ ادھر ساس نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس واقعے کے 1 ہفتہ بعد دانیال لوٹے تو ان کو واقعے کا علم ہوا۔ وہ فوراً میرے میکے آئے، مجھ سے اور میرے والدین سے معافی مانگی اور منا کر گھر لے آئے۔ اب اکثر یہ ہونے لگا
ساس جھگڑا کرتی اور گھر سے نکال دیتی۔ میں میکے چلی جاتی اور دانیال منا کر واپس گھر لے آتے۔ ان حالات میں میرا حسن کیا رہنا تھا، دل افسردہ، ہر وقت روتا رہتا۔ اب میں دانیال سے مطالبہ کرنے لگی کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھو، ورنہ میں نہ رہوں گی۔ وہ تسلی دیتے کہ تھوڑے دن اور صبر کر لو، بہن کی شادی ہونے دو، پھر ہم علیحدہ گھر لے لیں گے۔ دراصل سسر صاحب نہیں چاہتے تھے کہ دانیال ان سے علیحدہ رہے۔ وہ گھر کے معاملات کو احسن طریقے سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہر بار مجھ کو سمجھاتے، شفقت سے درخواست کرتے کہ دانیال میرا بڑا بیٹا ہے، اس کو ہم سے جدا مت کرو، میں گھر والوں کو سمجھا لوں گا۔ ان کے احترام کی وجہ سے میں ان کی بات کی لاج رکھ لیتی تھی کہ دانیال تو میرے ساتھ اچھے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، حالانکہ میں ہی پریشان نہ تھی، میرے بچے بھی سہمے سہمے رہتے تھے۔ ایک دن میرے کالج کی سہیلی اپنے بھائی کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی۔ اس بیچاری کو ہمارے گھریلو ماحول کا کیا پتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی باہر کھڑا ہے، اسے اندر بٹھا لو۔ میں نے اس کے بھائی کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور شرمین کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی۔ ہم باتیں کرتی رہی کہ کھانے کا وقت ہو گیا۔ شرمین کالج میں میری بیسٹ فرینڈ تھی، ہماری دانت کاٹے کی دوستی تھی۔ اہلاکن سے کھانے کا کہا تو بولی، ارے بھائی لے آؤ کھانا، ہم کھا کر جائیں گے۔ تبھی جو گھر میں پکا تھا اسے اپنے کمرے میں کھلایا اور اس کے بھائی کے لیے ڈرائنگ روم میں بھجوا دیا۔ بس اتنی سی بات تھی جس کا بہت بڑا پتنگڑ بن گیا۔ جب یہ بھائی بہن چلے گئے تو ساس نے شور مچا دیا کہ بہو بیگم نے حد کر دی۔ کالج میں کسی سے مراسم تھے، وہ شخص اس کی سہیلی کے ساتھ آیا، گھنٹوں بیٹھا۔ یہ بے حیائی میں اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتی، میری جوان بیٹیاں ہیں۔ غرض رو رو کر انہوں نے سسر صاحب کو بھڑکایا۔ وہ جانے کس موڈ میں تھے، تھکے ہوئے گھر آئے تھے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مجھے تھپڑ سیدھ کر دیا۔ میں یہ صدمہ نہ سہ سکی۔ وہ تو میرے ساتھ شفیق و مہربان سلوک رکھتے تھے، وہ بھی عورتوں کی باتوں میں آ گئے۔ میرا ان پر مان تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اتنا بڑا الزام اتنی آسانی سے مجھ پر تھوپ دیا گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر روئی، مگر وہاں کس کو پرواہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح دانیال مجھے طلاق دے دیں تو وہ اپنے میکے والوں کو منا کر بانجی کو بہو بنا کر لے آئیں۔ جس قدر بھی جھگڑا ہوتا میں دانیال کو اطلاع کیے بغیر گھر سے نہ جاتی تھی۔ روٹھنا بھی ہوتا تو ان کو خبر کر کے میکے جاتی تھی، لیکن اس بار مجھ سے اپنی بےعزتی سہی نہ گئی۔ دانیال اسلام آباد گئے ہوئے تھے، ان کو فون کیا، وہ شاید میٹنگ میں تھے، انہوں نے فون نہ اٹھایا۔ میں نے چادر اوڑھی اور رکشہ کر کے میکے چلی آئی۔ اس دن سخت دل جلا ہوا تھا۔ اس بار والدین نے میری ذہنی کیفیت سے اندازہ کر لیا کہ اب معاملہ سمجھا بجھا کر واپس بھجوانے سے نہ سنورے گا، بلکہ اس بار عجب بات یہ ہوئی کہ 3-4 ماہ گزر گئے اور دانیال مجھ کو لینے آئے اور نہ فون ہی کیا۔ انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کی بات کا یقین کر لیا، کیونکہ اب تو مخالف پارٹی میں ان کے ابا جان بھی شامل ہو گئے تھے۔ خدا جانے انہوں نے ان سے کیا کہا کہ انہوں نے مجھ سے حقیقت جاننے کی کوشش نہ کی اور میں پوری طرح ٹوٹ کر رہ گئی۔ وقت گزرنے لگا۔ ان دنوں شدت سے دل چاہتا تھا کہ کوئی ایسا مل جائے کہ اپنے دل کا سارا غم اس کے دل میں انڈھیل دوں۔ انہی دنوں مجھ کو عظیم ملا۔ یہ میری بد نصیبی کا ایسا دن تھا جس نے میری زندگی میں اور اندھیرا بھر دیا۔ اس روز بھابھی کی بھائی سے کسی بات پر ناراضگی ہو گئی تو بلا وجہ مجھ سے الجھ پڑی اور مجھے منحوس کہہ دیا، جس پر میں چادر اوڑھ کر خودکشی کرنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ سوچا کہ جب اپنے ایسے لفظ منہ سے نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے میں ان کے گھر مزید رہوں۔ ریلوے اسٹیشن ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ میں سیدھ میں چلتی ریلوے لائن پر پہنچ گئی۔ مجھے نہیں خبر تھی کہ ٹرین آنے والی ہے۔ سر پکڑے پٹری پر بیٹھی تھی کہ ایک شخص بھاگا ہوا آیا اور اس نے پوری قوت لگا کر مجھے ٹرین کی زد سے بچا لیا۔ اگر یہ فرشتہ صفت وقت پر مجھے نہ بچا لیتا تو میرے ٹکڑے اڑ چکے ہوتے۔ اس وقت تو میں نہ سمجھ پائی کہ کیا ہوا ہے، لیکن جب ہسپتال میں آنکھ کھلی تو بچانے والے شخص نے اپنا نام بتا دیا کہ اگر میں تمہیں نہ دیکھ رہا ہوتا تو آج تم زندہ نہ ہوتی۔ اس وقت میں صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہسپتال میں نے اپنا زخمی دل عظیم کے سامنے کھول دیا۔ اس نے درد کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محسوس بھی کیا، مجھے اپنے دل میں جگہ دی
اور اب میں خود کو پھر ایک مہکتا غلام محسوس کرنے لگی۔ اس کے بعد میں گھر والوں سے چھپ چھپ کر اس سے ملنے لگی۔ اب دانیال اور اپنے گھر کا خیال کم ہی ستاتا تھا۔ میں نے عظیم سے وعدہ کر لیا کہ اب اگر میرے شوہر نے طلاق دے دی تو میں اس کے لیے زندگی کی بہترین ساتھی بنوں گی۔ اس نے بھی وعدہ کیا کہ اگر بچے تمہارے پاس رہیں گے تو وہ میرے بچوں کو باپ جیسی محبت دے گا۔ اب میں سسرال واپس نہ جانا چاہتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک بار دانیال ضرور مجھے منانے آئیں گے، کیونکہ جب بچے بیمار ہو گئے اور ساس ان کو نہ سنبھال سکی تو انہوں نے ازخود بچوں کو میرے پاس بھجوا دیا۔ حسب امید دانیال 6 ماہ بعد ایک روز اچانک آ گئے اور خوشامد سے بولے، جو غلط فہمی گھر والوں نے میرے دل میں ڈالی وقت کے ساتھ وہ دور ہو گئی ہے۔ میرا دل صاف ہو گیا ہے، اب تم گھر چلو۔ میں دانیال کی بات ماننا نہیں چاہتی تھی، مگر بچے باپ سے لپٹ گئے اور رو رو کر مجھے منانے لگے۔ امی بابا کی بات مان لو، گھر چلو، ہم کو یہاں نہیں رہنا، بابا جان کے ساتھ رہنا ہے۔ بچوں کے آنسوؤں نے میری قوت ارادی چھین لی اور میں مجبور ہو کر شوہر کے ساتھ گھر آ گئی۔ عظیم کو اطلاع بھی نہ کر سکی کہ میں واپس گھر جا رہی ہوں۔ اسے جانے کتنا صدمہ ہوا ہو۔ وہ بھی شادی شدہ تھا، اس کے بھی بچے تھے، پھر بھی اس نے عمر بھر ساتھ نبھانے کی حامی بھری تھی۔ وہ ریلوے آفیسر تھا، پڑھا لکھا تھا، اور یہ فیصلہ اس نے یقیناً سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ گھر آ کر 4 دن سکھ کے نہ گزرے، پھر وہی سلوک جو پہلے دن سے تھا، وہی سب کا رویہ۔ ساس بے وقت باتیں سناتی، تب میں نے بھی 2-4 کرارے جواب دیے۔ ان کو تو سکتہ ہو گیا کہ بہو پہلے چپ رہتی تھی، آنسو بہاتی تھی، اب اس کو کیسے زبان مل گئی۔ ان کو کیا خبر کہ محبوب کے وعدوں نے مجھے اس قدر باحوصلہ بنا دیا تھا۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، بہو آج میرے سامنے بولنے لگی ہے، کل کو جوتیاں اٹھا کر سر پر مارے گی۔ 3 لفظ طلاق کے کہو اور چلتا کرو۔ مگر میں نے بھی اس بار جی کڑا کر کے دل کی بڑاس نکال دی، کہا، بڑی بھی اب تم ہوش میں رہنا، تم کیا طلاق کی دھمکی دیتی ہو، میں خود ہی طلاق لینے آئی تھی، اپنے پوتے پوتی رکھنے ہیں تو رکھ لو، پالتی رہنا ان کو۔ یہ بات تو مرے پر سودرے ثابت ہوئی۔ وہ بیچاری وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی اور مجھ کو 1 طلاق مل گئی، باقی 2 طلاقیں دانیال نے مقررہ وقفے سے دینا تھی۔ مجھے اگر طلاق کا ملال تھا تو صرف اپنے بچوں کی خاطر، ورنہ تو میں خود بھی اس زندگی، اس خاندان سے تنگ آ چکی تھی۔ ادھر عظیم میرا منتظر تھا، میرے ادھورے خواب پورے ہونے والے تھے۔ افسوس کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ میں اس سے چھپ کر ملتی ہوں۔ انہوں نے یہ جانا کہ میں نے عظیم کی خاطر سسرال سے جھگڑا کیا، تبھی گھر والوں نے مجھے خوب برا بھلا کہا۔ میرے والد عظیم کے آفس چلے گئے، اسے لعنت ملامت کی اور میری اس سے ملاقات پر کڑی پابندی لگا دی گئی۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ اس شخص نے میری زندگی بچائی اور مجھے محبت دی تو ٹھوس سہارا بھی ملے گا، لیکن اگر دل کی بات پوری ہو جائے تو رونا کس بات کا۔ قسمت میں بربادی لکھی تھی سو اس نے بیچ مندار میں ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے والد کا برم رکھ لیا، اپنا تبادلہ اور شہر کروا لیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ شوہر نے 1 بار طلاق دی تھی، لہٰذا صلح کی گنجائش باقی تھی۔ انہوں نے والد صاحب کے ساتھ قانونی کارروائی کی اور مجھے گھر لے گئے۔ اس بار انہوں نے مجھے علیحدہ گھر میں رکھا۔ بچے اس نئے گھر میں میرا انتظار کر رہے تھے، مجھے دیکھ کر دوڑتے آئے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ میں نے بھی اپنے جگر گوشوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ دانیال کی اتری صورت بتا رہی تھی کہ وہ بھی ٹھوکر لگنے سے میری جانب واپس آئے ہیں اور میں بھی ٹھوکر کھا کر ہی لوٹی تھی۔ اب سوچتی ہوں کاش کچھ دن اور انتظار کر لیتی، کیونکہ دانیال میرے لیے الگ بنگلہ بنوا رہے تھے۔ کچھ عرصہ بعد سسر ساس کے ہمراہ آئے، مجھ سے معافی مانگی۔ وہ بزرگ تھے، میں نے ان کی لاج رکھ لی اور ان کے سامنے احترام سے جھک گئی، لیکن ساس نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی، شاید اپنے پوتے پوتیوں کی خاطر انہوں نے مجھے قبول کر لیا۔ میں نے بھی تو ہتھیار اپنے بچوں کی وجہ سے ڈالے تھے، کیوں ہم سب اولاد کی خاطر ایک کشتی کے سوار ہو گئے۔